أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے. آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر حد سے تجاوز کیا ہے. جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حدود متعین کی تھی، یعنی ہر انسان کی جان اس میں شامل ہے، علی انفسہم، تو آپ نے ان حدود سے تجاوز کیا ہے. ایک معنی اس سے یہ بھی نکلتا ہے، اور ایک یہ بھی کہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے. بہرحال فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یقیناً اللہ جل جلالہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یقیناً وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح اور حضرات بھی اس آیت کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اور اللہ جل جلالہ کی یہاں رحمت کی وسعت کے سامنے سر بسجود ہو جایا کرتے تھے کہ کیسی آیت یہ اللہ نے نازل کی ہے کہ اتنا گناہگار ہونے کے باوجود ہمارا، اور غلط راستے پر چلنے کے باوجود یا جو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو گناہوں کو نہ دیکھنا، میری رحمت کو دیکھنا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم سے کہا اکتب، لکھو، اور پھر اس قلم کو قوت گویائی بھی عطا فرمائی. تو اس قلم نے کہا مکتوب، کیا لکھوں؟ تو فرمایا لکھو ان رحمتی سبقت علی غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ سبقت کر جائے گی، غالب رہے گی. اور جتنے بھی حدیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آسمان اور زمین کے بھراؤ کے برابر بھی گناہوں کا ارتکاب کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کی جھاگ. اللہ ان سب خطاؤں کو معاف فرما دے گا لمحہ بھر میں، اگر رب کے سامنے سچے دل سے آنسو بہائے جائیں، اللہ کے سامنے اگر گڑ گڑایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام گناہ لمحہ بھر میں معاف فرما دیں گے. اور بھی احادیث کے اندر بہت سی اس حوالے سے باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن یہاں جو عام طور پر ہمارے ہاں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اس بیس پر گناہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یقیناً یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے لہذا گناہ کرتے چلے جاؤ، اللہ معاف کرتا رہے گا. یہ غلط فہمی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم اس کے لیے ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قبل، آگے جن کا ذکر آ رہا ہے، یعنی جو توبہ طائب ہو کر صحیح راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں، جو
اس نیت سے گناہ کرے کہ توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی اپنے جسم پر کوئی کٹ لگا دے اور پھر یہ سوچے کہ میں بعد میں پٹی کروا لوں گا۔ ظاہر ہے ایسے آدمی کو کوئی بھی سمجھدار نہیں کہتا۔ اسی طرح گناہ کرنے سے ہماری روح زخمی ہوتی ہے، ہمارا دل سیاہ ہوتا ہے، تو اسے سیاہ کر کے یہ سوچنا کہ بعد میں صاف کر لوں گا، یقیناً یہ بہت بڑی کم عقلی اور کم فہمی کی بات ہوگی۔ چنانچہ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قبل، اور اسی کے اطاعت گزار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ، اور اتباع کرو اس سب سے اچھی بات کی جو تمہارے رب کی طرف نازل کی گئی ہے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ یہاں اس آیت میں ایک اور بھی غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں فی زمانہ، کہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں بھائی مولویوں نے دین کو بانٹا ہوا ہے فرقوں میں، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جماعت اپنے اس پر، بریلوی ہیں تو اپنے دلائل پر خوش ہیں، دیوبندی اپنے دلائل پر، حیاتی اپنے دلائل پر، شیعہ اپنے دلائل پر، مماتی اپنے تو اب ہاں عام انسان کدھر جائے؟ عام آدمی کہاں جائے؟ وہ کس کی سنے، کس کی مانے؟ تو بھائی کیا جھوٹ حرام ہے؟ اس میں بھی کسی کا اختلاف ہے۔ زنا حرام ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ سود حرام ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور، بھائی جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس میں تو کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو دین پر نہیں چلتے اور اس طرح کے بہانے تراشتے ہیں تو یہ ہمارا اختراع ہوتا ہے اور ہماری گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں بڑی عجیب ذکر کی ہیں جو ہر انسان کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، بلکہ ہر نفس یہی سوچتا ہے جب اس کے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو ان تقول نفس حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ کوئی نفس کہنے والا کہے ہائے افسوس علی ما فرطت فی جنب اللہ، ان کوتاہیوں پر جو میں اللہ کے معاملے میں کرتا رہا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یقیناً میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا۔ یا پھر کوئی کہنے والا مرتے وقت یہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اے کاش کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی بن جاتا۔ یا کوئی کہنے والا یوں کہے حین تر العذاب، جب عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے، لو ان لی کرہ کا مطلب واپس دنیا میں لوٹنا، فاکون من المحسنین، تو میں اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ دیکھیں تین حسرتیں اور بھی مقامات پر اور بھی ذکر کی ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تین کی ہیں۔ تو بعد میں ایسا افسوس کرنے کے اور ایسی خواہش کا اظہار کرنے کے، اس سے بہتر ہے کہ اب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اچھے بن جائیں۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، کیوں نہیں، یقیناً آپ کے پاس میری آیات آ چکی، فقد کذبت بها، تم نے اس کو جھٹلایا تھا، جب میرے دلائل تمہارے پاس آئے تھے تم نے انکار کر دیا تھا، واستکبرت، اور تم نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تم کافروں میں سے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، تر الذین کذبوا علی اللہ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ظاہر ہے جس نے کسی پیغمبر کو جھٹلایا تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ فرمایا وجوہہم مسودہ،
ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں متکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو متقی ہیں ان کی کامیابی کے ساتھ۔ لا یمسہم السوء، ان کو نہیں پہنچے گی کوئی برائی نہ کوئی تکلیف، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز بھی ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں؟ ظاہر ہے ایسی دعوت دینے والا جاہل ہی ہو سکتا ہے کہ جس رب نے پیدا کیا اور اتنے احسانات کیے، اتنی نعمتیں عطا کی، اتنا کچھ عطا فرمایا، اسے چھوڑ کر وہ دوبارہ کسی اور کو پکارے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب تو کیا، لیکن مقصود میں اور آپ ہیں، کیونکہ انبیاء سے تو شرک کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا کہنا مجھے اور آپ کو مقصود ہے کہ زندگی میں شرک نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ کی عبادت کیجیے اور ہو جائیے شکر گزار بندوں میں سے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، کیونکہ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، اتنی بڑی، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، یہ ساری کی ساری زمین کل قیامت کے دن اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان ان کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، یعنی اتنی بڑی ذات ہے۔ یہ اب آیات بھی متشابہات میں سے ہے، جو آپ نے متشابہات کی اقسام پڑھی تھی، معلوم المعنی مجہول المراد، تو معنی تو معلوم ہے، ہاتھ میں لپٹا ہوا ہونا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان معبودان باطلہ سے جن کو یہ شریک کر رہی ہیں۔ آگے اسی پر اب نقشہ کھینچا قیامت کا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گی وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں، مگر وہ جن کے بارے میں اللہ چاہے، جن کو اللہ چاہے کہ بچا لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس حکم لینے کے لیے جاتے ہیں، سورۃ الصافات میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس وقت وہ تمام کے تمام بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہو جائیں گے، علم غیب ختم ہو جائے گا، ایمان بالغیب کا مطالبہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ بلکہ ایک بہت پیاری حدیث میرے ذہن میں آئی، عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کی زیارت کرو گے اور اس میں سب زیارت کریں گے اور اس میں کسی کا کوئی استثناء نہیں ہوگا۔
اس طرح کا مفہوم ہے حدیث کا برات۔ تو صحابہ نے اس وقت پوچھا یا رسول اللہ، مجمع جو اتنا زیادہ ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، یہ تو ملین ٹریلین کے حساب سے ہوں گے، تو کیسے ہوگا؟ کیا اس میں دھکم تیل نہیں ہوگی، شور شرابہ نہیں ہوگا؟ تو آپ نے پوچھا بتاؤ، کیا چاند کو دیکھتے ہوئے دھکم تیل ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھتے ہوئے دھکم تیل ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تم اپنے رب کا دیدار ایسے کرو گے جیسے چاند کا کرتے ہو، جتنے مرضی لوگ ہوں، کوئی دھکم تیل نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، پھر جب دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اچانک سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، زمین روشن کر دی جائے گی آپ کے رب کے نور کے ساتھ، اپنے رب کے نور کے ساتھ کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی اعمال نامے، انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر نفس وصول کر لے گا وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا، عمل سے مراد عمل کا بدلہ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ان اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، سورت کے آغاز میں ایک ساتھی زمر کا معنی پوچھ رہے تھے، تو ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، مختلف جماعتوں کی شکل میں۔ وہ اب جماعتیں کس قسم کی ہوں گی واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کے تحت میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن مختلف اوقات میں مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کسی موقع پر تو نیک اور بد الگ کیے جائیں گے، پھر ایک موقع ایسا بھی آئے گا جہاں بد کرداروں میں بھی حصے کیے جائیں گے، زانیوں کا الگ، چوروں کا الگ، ڈکیتوں کا الگ، فراڈ کرنے والوں کا الگ، فلاں کا الگ، فلاں کا الگ، تو ہر گروہ الگ الگ۔ تو شاید اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کا داروغہ خزنتھا، جس کا نام ہے مالک، جہنم کا داروغہ مالک، ان سے کہے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے تم ہی میں سے، جو تم پر تمہارے رب کی آیات کو تلاوت کرتے تھے اور تمہیں تمہارے اس ملاقات کے دن سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے کافروں پر۔ جب وہ تسلیم کر لیں گے تو اعلان ہوگا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے تھے جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ یہ نمازیوں کا گروہ ہے، یہ روزے داروں کا گروہ ہے، یہ مجاہدین کا ہے، یہ سخی لوگوں کا ہے، یہ حاجیوں کا ہے، فلاں اس طرح کے گروہ، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کا داروغہ یا دربان ان سے کہے گا، جنت کے دربان کا نام ہے رضوان، وہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، مبارک ہو تمہیں، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہیں گے وہ لوگ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں وارث بنایا زمین کا، جنت میں ہم جہاں چاہیں ٹھکانہ حاصل کریں،
بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور فرشتوں کو آپ دیکھیں گے حافین من حول العرش، کہ انہوں نے وہ عرش کے ارد گرد جماعت بنائے ہوئے، اسے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ ہم سب کے آخرت کے معاملات کو آسان فرمائے۔ آمین آمین۔